دوستوں، آج 10 محرم الحرام اور جمعۃ المبارک کا دن یوم عاشورہ ایک ساتھ آ گیا ہے۔ اللہ والو، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ اتنی فضیلتیں ایک دن میں جمع ہو جائیں، لیکن آج وہی مبارک اور بابرکت دن اور لمحات قریب آ چکے ہیں جو کہ 10 محرم یوم عاشورہ کے ہیں، جو کہ امام اعلیٰ مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا بھی دن ہے، اور یہی وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوگی، اور وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا۔ اور نوح علیہ السلام کی کشتی جو جودی پہاڑ سے ٹکرائی وہ بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیت سے جو نجات ملی وہ بھی یوم عاشورہ کا دن تھا، 10 محرم تھا اور جمعۃ المبارک کا ہی دن تھا۔ تو اللہ والو، ایسا برسوں بعد ہوتا ہے، لیکن آج وہی لمحات جمع ہو چکے ہیں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اور جو عمل ہے، جو تسبیح ہے، وہ کوئی عام تسبیح نہیں، یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والو، یہ تسبیح نہایت عظیم و شان ہے، اس سے بڑا اور کوئی دوسرا وظیفہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ہے یا اللہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذاتی نام ہے یا محمد۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اور جس ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے ہی کرتی ہے۔ تو اللہ والو، آج جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو دوں گا، وہ یقین کریں نہایت عظیم و شان، مبارک اور بابرکت وظیفہ ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہے، اور میرا جو بہن بھائی بھی اس تسبیح کو پڑھ لے گا، پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں اس کے نصیب و تقدیر میں لکھ دی جائیں گی۔ تو اللہ والو، آج لازمی آپ لوگوں نے یہ خاص تسبیح، یہ خاص عمل پڑھنا ہے جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ اللہ والو، آج یا اللہ یا محمد کا یہ عمل پڑھنے سے آسمان سے زمین پر فرشتے آ جائیں گے، اور آپ کا رزق اور مال و دولت آپ کو دے جائیں گے۔ آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح کو پڑھنا ہے، رب کو راضی کرنے کا، رب کی رحمتیں متوجہ کروانے کا سب سے خاص عمل ہے یا اللہ یا محمد کا۔ دوستوں، یہ عمل آپ لوگ خود بھی پڑھیں اور دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ نہایت عظیم و شان تسبیح ہے۔ اور اللہ والو، اتنے بڑے دن یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن، اور جو ہے یہ محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ ایک ساتھ جمع ہو گیا ہے، پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں حاصل کرنے کا دن ہے۔ تو لازمی اس عمل کو پڑھیے گا، اور اللہ والو، یہ کوئی عام دن نہیں، کیونکہ جب بھی محرم الحرام کے مہینے میں یوم عاشورہ کا دن آتا ہے تو اس دن کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ صرف یہی وجہ ہے کہ میں اپنی تمام دکھیاری بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک دولت کا وہ عمل، یوم عاشورہ کا وہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ دیکھیں، نبوی عمل ہے، نبوی وظیفہ پڑھنا ضروری ہے، کیونکہ یوم عاشورہ ہے، 10 محرم ہے، دوسرا جمعہ ہے، دیکھیں جمعہ بھی نہیں ہے، یہ بہت فضیلت والی بات ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اور امام اعلیٰ مقام کی جب شہادت ہوئی تو وہ بھی جمعۃ المبارک کا دن تھا، یوم عاشورہ تھا۔ اور دیکھیں، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یوم عاشورہ مطلب 10 محرم کو ہی قیامت قائم ہوگی، اور وہ دن بھی جمعے کا ہی ہوگا۔ تو اللہ والو، اس لیے یہ کوئی عام جمعہ نہیں ہے۔ میں آپ سے بار بار ہر ویڈیو میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ ایسا صدیوں میں، دہائیوں میں ہوتا ہے کہ بالکل ایک جیسے دن آ جائیں۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا 10 محرم جمعے کو آیا ہے، 9 محرم جمعرات کو آیا ہے، تو یہ سب وہی ہے جو کہ 61 ہجری کا کیلنڈر تھا۔ آسان الفاظوں میں آپ کو سمجھا دوں کہ امام اعلیٰ مقام بھی 10 محرم کو جو شہادت ہوئی تو جمعہ تھا، اور آج کا دن جو ہے وہ 10 محرم کا ہی ہے اور جمعے کا دن ہی ہے، اس لیے آج کے دن کی فضیلت کچھ زیادہ ہے۔ تو لازمی نبوی وظیفہ پڑھیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، خاص عمل ہے۔ اور یوں تو روز جمعہ جو بندہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 100 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کی قضا نمازیں بھی معاف ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو کوئی 200 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں آیا کہ جو شخص شب جمعہ صرف اللہ پاک کی ذات پہ 80 بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ نبی پاک جمعۃ المبارک کے دن اپنے امتیوں کا درود پڑھنا خود سماعت کرتے ہیں، خود نبی پاک درود پڑھنا سنتے ہیں، اور ایسے پہچانتے ہیں اپنے امتی کو جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت والی بات ہے
کہ آپ لوگ 100 بار درود پڑھیں گے اور نبی پاک خود آپ کا درود سماعت کریں گے اور آپ کی دیکھیں پہچان ہو جائے گی، ہمارے دلوں کو یہ سکون آ جائے گا۔ دیکھیں حدیث ہے اور یہ سند والی حدیث ہے۔ سند والی حدیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک نے فرما دیا کہ میں اس کو ایسے ہی سنتا ہوں، تو دیکھیں قبولیت بھی نبی پاک لازمی کروا دیں گے۔ تو آپ لوگوں نے لازمی آج یوم عاشورہ 10 محرم کو کم سے کم 100 بار تو درود ابراہیمی پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیے گا۔ میں کوئی اور درود کا نہیں کہتا، آپ لوگ درود ابراہیمی ہی پڑھیے گا، کیونکہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ ہے، شہادت والا دن ہے۔ تو اس دن سب سے افضل طریقہ جو درود پڑھنے کا ہے وہ یوم عاشورہ کے دن درود ابراہیمی ہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اہل بیت کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ یہ جو عمل میں آپ کو بتاؤں گا نبوی وظیفہ، چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء، حتیٰ کہ رات 9 10 11 12 بھی بج جائیں تب بھی آپ لوگوں نے یہ عمل پڑھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ نہایت خاص وظیفہ ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا سجا ہوا عمل ہے، لازمی آپ لوگوں نے یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اللہ والوں، اب آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشورہ کا واسطہ، دوسرے جمعۃ المبارک کے دن کا واسطہ، میرے مولا آج یوم عاشورہ ہے، امام عالی مقام کے وسیلے سے ہماری دعاؤں کو قبول کرنا۔ میرے مولا آج یوم عاشورہ کے دن کا تجھے واسطہ ہے، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر شہید کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانی کو ختم کر دے، ہم سب کی غریبی کو ختم کر دے، ہم سب کی لاچاری کو ختم کر دے۔ میرے مولا ہم سب پہ رحم و کرم جاری فرما دے، ہم سب کے لیے آسانی فرما دے۔ میرے مولا ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ بالخصوص میرے مولا جو اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، جو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، دعاؤں میں آمین کہہ رہا ہے، میرے مولا اس کی تمام پریشانیاں ختم کر دے، اس کے دکھ درد تکلیفوں کو دور کر دے، اس کی بیماری کو ختم کر دے، اس کے رزق میں برکتیں رحمتیں عطا فرما دے، اس کی حفاظت فرما، اس کو امان عطا فرما، اس کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخش دے، اس کے لیے آسانی کر دے، اس پہ رحمتوں والے معاملات فرما دے، اس کو ایمان جیسی خاص دولت نصیب فرما، مرنے سے پہلے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما، موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، قبر میں آسانی فرما دے، قبر کے عذاب سے بچا دے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، پہلی صف میں امام کے پیچھے کھڑے ہو کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے حق میں بہتر ہو عطا فرما۔ بالخصوص غزہ، فلسطین اور لبنان، شام، ایران کہ مسلمانوں کی مدد فرما، وہاں پر رہنے والے مسلمانوں پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرما، ایمان کا بول بالا فرما۔ میرے مولا اپنا نظام عطا فرما دے، اپنا نظام عطا فرما، نظام خلافت عطا فرما دے، ہم سب سے راضی ہو جا، آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو لاکھوں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، سب کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک بھی کریں۔ کومنٹ میں حسین زندہ باد یہ لکھنا نہیں بھولیے گا، لازمی حسین زندہ باد لکھیے گا اور یزید مرد آباد لکھیے گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ یہ محرم الحرام کا مہینہ فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس کی اہمیت رب کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ اب اللہ والوں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھ کے آپ لوگ فوری طور پر مصلی بچھا کر باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ یوں تو بغیر وضو کے بھی عمل پڑھ سکتے ہیں، لیکن وضو کریں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔
अब किबला रुख होके खाने काबा की तरफ मुंह करके आप लोग बैठ जाएं और सबसे पहले आपने अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करनी है। अल्लाह वालों, नबी पाक रोजाना 70 बार इस्तगफार किया करते थे, तो आप भी कोशिश करें कि 70 बार इस्तगफार कर लें, अपनी आंखों को बंद करते हुए, अपने गुनाहों को याद करते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए सिर्फ 70 बार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहें। उसके बाद आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई मालो दौलत के लिए परेशान है। अल्लाह वालों, ये 10 मुहर्रमुल हराम है, यौम आशूरा का दिन है, आम दिन नहीं है, बहुत बड़ा दिन है, बहुत खास दिन है। यौम आशूरा भी आ गया और दूसरा जुमा भी आ गया। अल्लाह वालों, दोनों एक साथ आ गए हैं। तो इस दिन की फजीलत इतनी ज्यादा है कि अगर आज अल्लाह पाक से 900 करोड़ भी मांगोगे तो आपको वो भी मिल जाएंगी। आज रिस्क तो मांगो, देखे एक बात समझे, आज रब की शान के मुताबिक मांगना है। बस इस बात का अहद कर लो कि आज मुझे रब की शान के मुताबिक मांगना है। इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह पाक आपको इतना ज्यादा रिस्क अता फरमाएगा कि घर में रखने की जगह नहीं बचेगी। तो अल्लाह वालों, लाजमी आप लोगों ने ये तस्बीह, ये अमल, ये वजीफा जो मैं आपको बताऊंगा, आपने लाजमी इस तस्बीह को पढ़ना है, इस अमल को पढ़ना है और यौम आशूरा 10 मुहर्रम को पढ़ना है, दूसरे जुमे को पढ़ना है। बस अपने खास मकसद को जहन में रख के फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है, आप लोगों ने पहले नंबर पर या बासितू पढ़ना है। अल्लाह वालों, या बासितू ये रब का बहुत ही खास नाम है, बहुत ही मुबारक सिफ्त है जो मैं आपकी खिदमत में लेकर आया हूँ, जिसकी बरकत से आज आपकी तमाम हाजात, तमाम मुरादें मिनटों में पूरी हो जाएंगी। नहीं यकीन आए तो बेशक वजीफा करके देख लीजिएगा, ये गारंटी वाला अमल है। आप इधर वजीफा मुकम्मल करेंगे और उधर आपकी हाजतें पूरी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, या बासितू के महीने हैं कुशादगी अता करने वाला, फैलाने वाला, दिलों को वुसअत देने वाला, रिस्क में इजाफा करने वाला। अल्लाह वालों, इस अमल की बरकत से आपके रिस्क में कुशादगी होगी और आपकी जिंदगियों में आसानियां आ जाएंगी, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। जो लोग अपनी जिंदगी से थक चुके हैं, हार चुके हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी तंग लगने लगी है, रास्ते बंद नजर आते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, तो बस अल्लाह को इस नाम से पुकारो, या बासितू से पुकारो, क्योंकि ये वही नाम है जो खाली झोलियां रहने नहीं देता, आपके झोलियां भर भर के अता करता है, रिस्क तो छप्पड़ फाड़ कर अता होता है। अल्लाह वालों, जो तंग दिलों को खोलकर राहत भरता है, ये वो नाम है। अगर आप मौत को तरजीह दे रहे हैं, खुद को बंद गली में महसूस कर रहे हैं, कर्ज बहुत ज्यादा ऊपर चल गया है, बेबसी का आलम है, तो या बासितू को पढ़ना हर मसले का हल है। या बासितू ये वो खास नाम है, ये वो खास सिफ्त है जो अल्लाह पाक को बेहद महबूब है। और जो भी इस खास सिफ्त को पढ़ता है, जो भी या बासितू को पढ़कर मदद तलब करता है, उसकी मदद की जाती है, उसके लिए आसानियां हो जाती हैं। मैं अपनी तमाम बहनों भाइयों से हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि आज मेरे बताए गए तरीके से इस अमल को करने की देर है। इंशाअल्लाह ये अमल आपकी जिंदगी को चार चांद लगा देगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द अज जल्द तरक्की कर जाएं, हर चीज आपके हक में हो जाए, कामयाबियां आपके कदम चूमे, आप अमीरो कबीर हो जाए, तो आज आपने या बासितू का ये वजीफा अल्लाह वालों के बताए गए तरीके से लाजमी करना है। अल्लाह वालों, ये सिर्फ 1 से 2 मिनट का अमल है।
1 منٹ کا عمل ہے، آج آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دے گا۔ جب آپ کا دل غم سے بھرا ہو، امید ختم ہو رہی ہو، تب یا باسطو کا ورد دل پر نور اور سینے کو وسعت دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ نام، یہ عمل ایسی روحانی قوتیں بیدار کرتا ہے جو رکی ہوئے کاموں کو یقین کرے فوری طور پر پورے کر دیتی ہیں۔ خاص طور پر یہ عمل میری بہنوں کے لیے ہے جو رشتوں کے لیے پریشان ہیں، یا پھر رشتہ ہو گیا ہے، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، پیسوں کی قلت ہے، کمی ہے، یا پھر گھر میں لڑائی جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، شوہر دوسروں کی باتوں کو ترجیح دیتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، تو پھر یہ اس عمل سے یا باسطو کے وظیفے سے یقین کرے تڑپنے والی محبت پیدا ہوتی ہے اور شوہر کی توجہ بھی نصیب ہوتی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو 1 بار ہو گیا، یا باسطو 2 بار ہو گیا، یا باسطو 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا باسطو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 ٹائمز 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنا وقت لگے گا؟ یقین کریں بآسانی اس عمل کو کر لیں گے۔ میں تو کہتا ہوں روزانہ پڑھو، صرف آج نہیں، روزانہ پڑھو۔ بہت خاص عمل ہے، بہت پاورفل وظیفہ ہے، آپ کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے گا۔ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والو، 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ نہایت عظیم و شان اور خاص وظیفہ ہے جو آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یہ عام تسبیح نہیں، اس کو رب العالمین کی لاڈلی آیت کہا جاتا ہے۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے جس کو پڑھنے سے اللہ پاک پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی آسانیاں اور کامیابیاں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے، بہت ہی خاص تسبیح ہے جو کہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ہے۔ اب کس طریقے سے پڑھنا ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 1 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کو لا حول ولا قوت الا باللہ کو 100 بار 100 ٹائمز ایک تسبیح آپ لوگوں نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ جو تسبیح، جو عمل، جو وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، وہ عمل، وہ وظیفہ ہے سورہ کوثر کا۔ یہ رب العالمین کی سب سے لاڈلی اور سب سے نایاب سورت ہے۔ یہ اتنی خاص سورت ہے کہ جس کو پڑھنے سے اللہ رب العالمین رحمتوں کی بے شمار کی برسات فرما دیتا ہے۔ یعنی آج آپ لوگ جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، سب کھل ڈل کے مانگ لو۔ آج یہ مت سوچنا میں 1-2 لاکھ مانگ لوں، کیونکہ آج اگر کروڑوں بھی مانگو گے تو آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ یہ 10 محرم الحرام یوم عاشورہ کا دن ہے، خاص دن ہے، رحمت و برکتوں سے بھرا ہوا دن ہے۔ تو دوستوں، آپ لوگوں نے لازمی اس تسبیح، اس عمل کو پڑھنا ہے جو میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جو کہ 10 محرم الحرام کا وظیفہ ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 1 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے سورہ کوثر کو صرف 129 ٹائمز 129 مرتبہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ یہ 10 محرم الحرام کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ اللہ والوں، اس عمل کو چھوڑیے گا نہیں۔ دیکھیں، 1 بار کا عمل ہے، 1 بار کی محنت ہے، پھر پورے سال کے رزق اور مال و دولت، پورے سال کی کامیابی کا انتظام ہو جائے گا۔ آپ نے 129 بار سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں کو طریقہ کار بتا چکا ہوں، بسم اللہ کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ کے ساتھ بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب آپ لوگوں نے آخر میں کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے آخر میں سب سے خاص عمل آج کا، جو کہ نبوی وظیفہ، نبوی عمل ہے، آپ نے یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ اللہ والوں، یہ بڑا دن ہے، یوم عاشورہ کا 10 محرم ہے، تو اس بڑے دن میں بڑا وظیفہ ہی پڑھا جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے یوم عاشورہ کے دن جو عمل پڑھنا ہے
وہ عمل پڑھنا ہے 10 محرم الحرام کو، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 2 بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو صرف اور صرف 100 بار 100 ٹائمز آپ لوگوں نے یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو پڑھنا ہے۔ پھر پانی کے گلاس پر پھونک مار دیں، دم کر دیں۔ اب اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا، یہ آپ کا عمل ہو جائے گا۔ اب اللہ والو دعا کس طریقے سے مانگنی ہے ذرا اس کو سمجھ لیں، کیونکہ یہ یوم عاشورہ ہے، 9 اور 10 محرم ہے، سب سے افضل دن ہے، سب سے رحمت والا، سب سے خاص دن ہے۔ تو اللہ والوں آپ لوگوں نے دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا کرنی ہے، اور اہل بیت کے وسیلے سے دعا کریے گا۔ ہر دعا اہل بیت کے وسیلے سے کریے گا، امام اعلیٰ مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے وسیلے سے، ان کے ننھے شہزادے 6 مہینے کے علی اصغر کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ کوئی دعا رد نہیں ہونے والی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ لوگ میرے لیے دعا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے آسانی کرے۔ کامنٹ سیکشن میں حسین زندہ باد لکھنا نہیں بھولیے گا۔ چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔